لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات اللہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر شریف حسین ابن تجمل حسین کی روح کو وصال فرمائیں. صلوات پر محمد وآل محمد. صلوات کو صلوات کی طرح پڑھیے. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں اللہ کا وہ نورانی کلام کہ جس کلام کی تلاوت کی جائے تو زبان بھی پاک ہو جائے، یہ وہ کلام پروردگار ہے کہ جس گھر میں اس کلام کی تلاوت کی جائے وہ گھر نورانی ہو جائے اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوں. جس گھر میں اس کلام کی تلاوت نہ کی جائے اس گھر میں شیاطین کا ورود ہوتا ہے. اللہ کا یہ کلام کہ جس میں پروردگار عالم نے انسان کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ انسان اپنی اہمیت کو سمجھ، اپنے وقار کو سمجھ کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے، تیری سیرت کیا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اسے قابل تعظیم بنایا، اسے قابل تکریم بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. اے انسان تو اپنی اہمیت کو سمجھ،
کہ تو نہ خشکی کے راستے کو جانتا تھا نہ تری کے راستے کو جانتا تھا، لیکن ہم نے تجھے حمل کیا، اٹھایا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ خشکی کا راستہ تجھے ہم نے بتایا، دریا کے سینے کو چیر کر راستہ پیدا کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا، اس لیے کہ تیری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں تیرے اندر غرور تھا، تیرے اندر تکبر تھا، تیرے اندر جو ہے خوش فہمی تھی، لیکن یہ سب کیا ہے؟ نہ غرور رہے گا نہ تکبر رہے گا۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی چیز سے جو غائب ہوتی ہے وہ اس کا نام و نشان ہے۔ آپ دیکھیں ادھر موت واقع ہوتی ہے، اور موت واقع ہونے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کو لے آئیے، فلاں صاحب کو بلا لیجیے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی رہتا ہے کہ میت اٹھائی جائے، میت کو غسل دیا جائے، میت کو دفن کیا جائے۔ یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جو غرور اور تکبر تیرے اندر تھا، ایک لمحے میں وہ سب ختم ہو گیا۔ تیرا نام نشان سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ اسی کے ساتھ ساتھ کہتا ہے اس کے باوجود بھی تو اپنے کو پہچان، اپنی معرفت حاصل کر کہ ہم نے تجھے کتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ ہم نے تجھے حمل کیا خشکی میں بھی اور دریا میں بھی۔ اس کے بعد فرمایا وَرَزَقْنَاهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان ہم نے تو تیرے لیے پاک و پاکیزہ رزق نازل کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تیرے لیے حرام رزق بنایا یا ہم نے تیرے لیے حرام رزق پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرے لیے طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ رزق نازل کیا۔ اے انسان اب اختیار تیرا ہے کہ اچھے عمل کر کے اپنے رزق کو پاک و پاکیزہ رکھے یا برے عمل کر کے اپنے رزق کو نجس بنا لے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ یوم تشہد السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جب قیامت کا دن ہوگا، کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی زبان اس کے مخالف گواہی دے گی؟ کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے مخالف گواہی دیں گے؟ کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ پیر کہ جن کی پرورش کرنے میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے؟ مگر جب قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان کہے گا پروردگار میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے یہ ظلم نہیں کیا، میں نے یہ زیادتی نہیں کی، مگر ہاتھ آگے بڑھ کے گواہی دیں گے پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی زبان کے جس کے اوپر اعتبار کرتا تھا، یہ زبان گواہی دے گی کہ پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ پیر جن کے ذریعے ظلم کیا، یہ گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ انسان اپنے اعضاء و جوارے کی طرف مڑنے کے بعد کہے گا کہ تم تو میرے ساتھ رہتے تھے، تم تو میرے جسم کا حصہ تھے، میں نے تمہاری پرورش کرنے میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، میں تمہاری پرورش کرتا رہا۔ یہ اعضاء و جوارے کہیں گے تو ہماری پرورش ضرور کرتا تھا، مگر ہم اللہ کے گواہ تھے، تیرے گواہ نہیں تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہم نے تجھے طیب و طاہر رزق دیا ہے، تجھے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہاتھ، یہ پیر، ہم دنیا میں تو بڑا بڑبڑ کرتے تھے، بڑی زبان چلاتے تھے، نہ جھوٹ دیکھتے تھے، نہ غیبت دیکھتے تھے، نہ چغلخوری دیکھتے تھے، ہم بولتے چلے جاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک ٹیلنٹ ہے، ایک قیامت کا ایک منظر ہے، ایک قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ آج سب کے منہ بند ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ جو پہلے
بیل بھینسوں کے اوپر جو لگایا جاتا تھا تاکہ وہ ادھر ادھر منہ نہ مارے، لیکن آج قدرت نے نظارہ دکھایا ہے۔ عزیزان گرامی، بالکل آسان سی بات ہے، آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، اس کورونا وائرس نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، بیٹا ماں کی میت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ خوف کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کہیں یہ مرض مجھے نہ لگ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے یہ ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا ہے، قیامت کے دن بھی یہی کیفیت ہوگی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے دنیا میں یہ نمونہ دکھا دیا کہ جس طریقے سے دنیا میں تمہیں ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے، یہی کیفیت قیامت میں ہوگی۔ اور جب قیامت میں یہ کیفیت ہوگی تو عزیزان گرامی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف قیامت میں دو چیزیں کام آئیں گی، ایک انسان کا اچھا عمل کام آئے گا، ایک محبت اہل بیت کام آئے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پروردگار کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اکثر مخلوقات پر اپنے کچھ بندوں کو فضیلت عطا کی ہے، سب مساوی اور برابر نہیں۔ ایک انسان جو نمازی پرہیزگار ہے، ایک انسان جو بے نمازی ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان متقی پرہیزگار ہے، ایک انسان جو بے ایمان ہے، بے دین ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ جب یہ ہاتھ کی انگلی مساوی اور برابر نہیں ہے تو سارے انسان کیسے مساوی اور برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان کرام، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ وہ فضیلت کیسی فضیلت ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، ہر انسان چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے، ہر انسان سورج کو نہیں پلٹا سکتا ہے، ہر انسان اپنی ڈیہڑی پہ ستارے کو نہیں اتروا سکتا ہے، ہر انسان دریا میں راستہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص ایسے بندے بھیجے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کریں تو دریا میں راستہ بنتا چلا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنے بعض بندوں کو اکثر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ماں کے نام سے بلایا جائے گا تو آدم و حوا کیا کریں گے؟ بھئی آدم و حوا کسے اپنی ماں کہیں گے؟ کسے اپنی ماں کہہ کے بلائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ماں کے نام سے نہیں، بلکہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہ اختیار انسان کا ہے، چاہے اچھے کو امام بنا لے یا برے کو امام بنا لے۔ یا تو ایسے کو اپنا امام بنا لے جو تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی جس سے جو مسئلہ پوچھا گیا اس نے فوراً کہا کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور جب منبر پہ گیا تو جانے کے بعد کہا کہ لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو جو ٹیڑھا ہو کے خود سیدھا نہ ہو سکے تو وہ امت کو کیا سیدھا کر پائے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ اختیار انسان کا ہے۔ کل یہ مت کہنا کہ ہم تو فلاں کے پیچھے چل دیے تھے۔ اللہ کہے گا کہ جب میں نے تجھے شعور عطا کیا، تجھے فکر عطا کی، تجھے عقل عطا کی، تو تو نے خود اپنا فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ایسے کو امام مانو کہ جو تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جائے۔ دیکھیں بالکل آسان سے مثال ہے، قبلہ بھی تشریف فرمائیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، 17 رکعت واجب، ٹھیک ہے نا، 17 ہی ہے نا،
یا کچھ زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ، خدا جزائے خیر دے۔ 17 رکعت واجب ہیں۔ آپ جو نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں پیش نماز کے پیچھے، آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ پنجگانہ نماز آپ ہر کس و ناکس کے پیچھے پڑھ لیں گے کہ کوئی فاسق آگے کھڑا ہو جائے، کوئی فاجر آگے کھڑا ہو جائے، کوئی ظالم آگے کھڑا ہو جائے، آپ جو اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ عالم ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں کہ با کردار ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں کہ با تقوی ہے کہ نہیں۔ جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ تمام شرائط اپنی جگہ، ایک شرط جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں شرط ہے نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو، وہ کہیں اور ہے کہ جہاں شرط نہیں ہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں شرط ہے تقوی ہو، علم ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، حلال زادہ ہو۔ عزیزان گرامی، جب ہم 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنے سارے شرائط دیکھ رہے ہیں، با کردار ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے، وہ حلال زادہ ہونا چاہیے، تو عزیزان گرامی جسے اللہ کائنات کا امام بنا کے بھیجے تو اس کے کتنے شرائط پائے جائیں گے؟ ایک صلوات دے کہ محمد و آل محمد۔ تو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے دانے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دیا جائے گا، اور وہ اپنے نامہ عمل کو لینے کے بعد پڑھے گا۔ نامہ عمل اچھا ہے تو خوشی کا اظہار ہوگا، چہرے پہ شادابی ہوگی، چہرے پہ خوشی ہوگی۔ آپ کا بچہ جو ہے مثلا اگر کلاس میں فرسٹ آتا ہے اور جب رزلٹ لے کے آتا ہے تو وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، وہ تنہا خوش نہیں ہوتا بلکہ گھر والے بھی خوش ہوں گے، عزیز و اقارب بھی خوش ہوں گے اگر حسد کا مادہ نہ ہو۔ اگر حسد نہ پایا جائے تو عزیز و اقارب بھی اس کے رزلٹ پر خوش ہوں گے۔ بس عزیزان گرامی یہی کیفیت ہوگی قیامت میں، جب انسان کے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، اگر اس کا نامہ عمل اچھا ہے تو اس کے چہرے پہ شادابی ہوگی، تو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ بس قیامت میں دیکھ لینا کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ہے وہ علی والا ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ہے وہ علی والا نہیں ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے کو اپنا امام تسلیم کریں کہ جس کی ولایت لازمی اور ضروری ہے، بغیر اس کی ولایت کے نہ نماز نہ کوئی عمل ہے۔ اگر ان کی ولایت نہیں ہے، دیکھیے بالکل آسان سی مثال میں دیتا ہوں۔ احکام شریعت لڑکے پر کب واجب ہیں؟ جب 15 سال کا ہو جائے، لڑکی پر جب 9 سال کی ہو جائے۔ اس سے پہلے احکام شریعت واجب نہیں ہے۔ اب اگر لڑکی 9 سال سے پہلے نماز پڑھتی ہے، لڑکا 15 سال سے پہلے نماز پڑھتا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ جی دیکھو، سو کے جواب مت دو۔ یہ جو ایک آدھ آدمی جو ہے نیند کا جھٹکا لے رہا ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنی گرمی میں بھی سو رہا ہے، واقعی اس سے بڑا سونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ تو بات ہے کہ یہ جگہ سکون کی جگہ ہے، یہاں سے بڑھیا سکون کہیں نہیں ہے۔
نہ بیوی کا ڈر ہے، نہ بچوں کی چہچہاٹ کی آواز ہے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. سب سے بڑا سکون کی جگہ جو ہے وہ یہ ہے. لیکن عزیزان گرامی، ہم سو کے نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ کچھ خرید سکتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. ہم سو کے نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. یہ تو علی کی ذات ہے کہ بستر رسول پہ سوتے ہیں تو مرض الہی خرید لیتے ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد. آسان سے مثال کہ اگر 9 سال سے پہلے بچی نے نماز پڑھی، 15 سال سے پہلے بچے نے نماز پڑھی، تو فائدہ ماں باپ کا ہے. ماں باپ کو فائدہ بھی کب پہنچے گا؟ ہم بڑی خواہشیں رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نمازی ہو جائے. ایسا نہیں گرامی، معاف کیجیے گا، پہلے ہم خود عمل کریں. جب ہمیں بچہ عمل کرتے دیکھے گا جبھی تو ایسا ہوگا نا. اسی وجہ سے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر نماز پڑھی جائے گی اور بچہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو کچھ نہیں، اگر رکوع نہیں کر پائے گا تو سیدھا سجدے میں تو چلا جائے گا. اسے سجدے کی عادت تو ہو جائے گی کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. لیکن اگر خود ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، پروردگار میری اولاد جو ہے نیک ہو جائے، میری اولاد جو ہے نمازی بن جائے. بھائی نمازی جبھی تو بنے گی پہلے ہم خود عمل کرتے چلے جائیں، اولاد تو خود بخود نمازی ہوتی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال اور 15 سال احکام شریعت واجب. ماہ رمضان آ جاتے ہیں، انسان بیمار ہو گیا، شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اب یہ روزے نہ رکھے کیونکہ بیمار ہے. روزے تو واجب ہے نا، لیکن شریعت کہتی ہے اگر یہ بیمار ہے تو یہ روزے نہ رکھے. مولوی صاحب ڈنڈا لے کے پہنچ جائے، نہیں روزہ رکھو، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صحت نہ ہو اس وقت تک وہ روزے نہیں رکھے گا. ایک انسان کا چندہ کر کے حج کے لیے چلا جائے اور پھر کہے کہ میں جو ہے بہت بڑا حاجی بن گیا. عزیزان گرامی، حج کے لیے شرط انسان مستطیع ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جب حج سے واپس آئے تو اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے بلکہ آنے کے بعد اپنا آذوقہ فراہم کرے. بس عزیزان گرامی، اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دینے کی عادت ڈالو، لینے کی عادت نہ ڈالو. جب تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے تو بچے کو پیسہ دو، جاؤ جا کے بیٹا فقیر کو دے دو، تاکہ بچے کو بچپن ہی سے دینے کی عادت پڑ جائے. اور جب بڑا ہو جائے اور جب وہ دینے لگے پھر یہ نہ سوچے کہ میں مجلس میں دے رہا ہوں یا میں کار خیر کے لیے دے رہا ہوں، یہ میرا نقصان ہو گیا، اتنا بجٹ میرا کم ہو گیا. اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ اے انسان یاد رکھ، جو پیسہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ تیری ملکیت ہے، وہ تیری ملکیت ہے، اور جو تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ تیری ملکیت نہیں ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، انسان جو ہے مرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری موت قریب ہے، میں اتنا مال چھوڑ رہا ہوں، اتنی زمین اتنی جائیداد چھوڑ رہا ہوں، میری اولاد جو میرے بعد اچھا عمل کرے گی، میرا نام روشن ہوگا. مولا فرماتے ہیں تو جو یہ امید اولاد سے لگائے بیٹھا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے عمل خیر کیا جائے گا، تو اپنے جانے سے پہلے ہی کیوں اچھا عمل نہیں کرتا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اپنے جانے سے پہلے ہی کیوں اچھا عمل نہیں کرتا کہ جو تو امید لگائے بیٹھے. اب عزیزان گرامی جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر جانے والا جائیداد چھوڑ گیا اور اولاد نیک ہوئی، انہوں نے اس مال سے اچھا عمل کیا، مولا فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی، اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی اس مال سے. لیکن اگر اولاد نے اس مال سے برا کام کیا
تو مولا فرماتے ہیں اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ اس گناہ کا سبب یہ مرنے والا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ میں ملوث ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں بھیج دیں، جو بھیج دیں گے وہ ہمارا ہے۔ کتاب زا یوسف میں تحریر ہے کہ ایک گاؤں کا دستور تھا کہ جو کوئی بھی مسافر آتا، بڑی توجہ کیجیے گا، نتیجہ آپ کے ہاتھ ہے، جو کوئی بھی آتا یہ اسے پکڑتے اور پکڑنے کے بعد اسے اپنا بادشاہ بنا دیتے 1 سال کے لیے۔ یہ کیا کرتا، جب سوچتا کہ اب تو میں بادشاہ بن گیا ہوں، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں مشغول کر لیتا، نہ اسے کسی کی فکر، نہ اڑوس کی، نہ پڑوس کی، نہ رشتہ داری، کوئی فکر نہیں۔ جب 1 سال ہو جاتا تو گاؤں والے اکٹھا ہوتے اور اکٹھا ہونے کے بعد کوئی تاج چھینتا، کوئی لباس چھینتا، سب کچھ چھین لیا جاتا اور اسے اس گاؤں سے دھکے مار مار کر نکال دیا جاتا اور یہ صحرا میں چلا جاتا۔ جب صحرا میں چلا جاتا، نہ بھی اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پینے کی چیزیں ہیں، نتیجہ کیا ہوگا، یہ پیاس سے ہلاک ہو جاتا اور مر جاتا۔ یہ گاؤں کا دستور رہا، جو بھی مسافر آتا اسے بادشاہ بناتے۔ جب ایک مرتبہ ایک بزرگ کو بادشاہ بنایا، یہ بزرگ جو ہے سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا، فکر رکھنے والا، عقل رکھنے والا۔ اس نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے، بھئی یہ گاؤں والے مسافر ہی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ اس نے گاؤں کے کچھ بزرگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، یہ بتاؤ کیا تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارا بادشاہ بن جائے؟ گاؤں والوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ہے۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہم 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، اسے ہم 1 سال کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر وہ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے تو اپنے لیے دوسرے شہر میں انتظام کر لے گا، اور اگر سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہے تو خالی یہ مشغول ہو جائے گا، اور جب 1 سال ختم ہو جائے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ صحرا میں جا کے ہلاک ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان بزرگوں نے کہا کہ لگتا ہے تو عقل رکھنے والا ہے، تو صاحب فکر ہے، اللہ نے تجھے 1 سال کی مہلت دی ہے، 1 سال کی مہلت۔ تیرے پاس دولت بھی ہے، تیرے پاس سلطنت بھی ہے، تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ایک کام کر، 1 سال ختم ہونے سے پہلے دوسرے شہر میں ایک مکان بنا لے، اس میں ساز و سامان اختیار کر لے، تاکہ جب تجھے یہاں سے دھکے مار مار کر نکالا جائے تو تیرے چہرے پہ ہوائیاں نہ ہو، تیرے چہرے پہ پریشانیاں نہ ہو۔ جب تجھے نکال دیا جائے تو اطمینان کے ساتھ اس شہر میں جانا، اپنے مکان میں منتقل ہو جانا کہ جہاں پہ سب ساز و سامان موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے یہی کیا، دوسرے شہر میں مکان بنایا، ساز و سامان اختیار کیا، اکٹھا کیا۔ جب 1 سال کے بعد اسے نکال دیا گیا، اب چہرے پہ ہوائیاں نہیں ہے، چہرے پہ پریشانی نہیں ہے، یہ اطمینان قلب کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہی کیفیت ہے دنیا اور آخرت کی، یہی کیفیت ہے دنیا اور آخرت کی۔ اللہ نے تمہیں ایک معین مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں جانے سے پہلے آخرت کا انتظام کر لو۔ جب یہاں سے نکالے جاؤ تو وہاں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تمہارا مائک بہت بیکار ہے، بہت آواز کھینچ رہا ہے، ہاں خراب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوان، انسان ایسے کو اپنا امام مانے، ایسے کو امام تسلیم کرے کہ جو اسے اچھے راستے کی طرف لے جائے۔ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں اچھائی کا راستہ دکھائے، ایسے عالم کے پاس مت بیٹھو کہ جو تمہیں برائی کے راستے کی طرف لے جائے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں صلح کی طرف لے جائے، ایسے عالم کے پاس مت بیٹھو جو تمہیں جھگڑے کی طرف لے جائے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں
تمہارے عیب سے تمہیں باہر نکال دے، ایسے عالم کے پاس مت بیٹھو کہ جو تمہیں عیبدار بنا دے۔ بڑی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اسی لیے کہا گیا کہ معصوم امام کو تسلیم کرو، اس لیے کہ معصوم امام وہ ہے کہ جو تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اہل بیت کو کچھ اختیارات دے کے بھیجا۔ ان کا علم دنیاوی علم نہیں ہے، ان کا علم ہے اللہ کا علم۔ اللہ نے انہیں اپنی ولایت دے کے بھیجا ہے۔ جیسے ماں باپ کی ولایت اپنی اولاد پر ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد سے کہیں کہ جا کے بتوں کی پوجا کرو، تو اب بیٹے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے، جبکہ ماں باپ کی ولایت ہے اولاد کے اوپر۔ اگر یہی ماں باپ اپنی اولاد کو عاق کر دیں، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کوئی عمل قبول۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ان سب کا سارا ثواب ہمیں ملے گا۔ ایسا نہیں گرامی، آپ انصاف سے بتائیے کہ جو عمل پہلے ہی سے باطل ہو، توجہ کر رہے ہیں، جو عمل پہلے ہی سے باطل ہو تو اس کا ثواب کیسا ہے؟ اس لیے کہ جس نماز میں آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں رہتی ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ ہم دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، یا ان کا ثواب تو ہمیں ملے گا، ان کی طرف سے ہمیں ملے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، ماں تو خود باطل ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو امام ایسے کو بناؤ، ایسے کو امام مانو کہ جنہیں اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہیں مردوں کو زندگی دینے والے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم ہیں مردوں کو زندگی دینے والے، یعنی اللہ انسان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو مردہ تھا، ہم نے تجھے زندگی عطا کی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے، بڑے بڑے علماء جو ہے اہل سنت کے کہتے ہیں انسان مر جاتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، نہ اس کا نامہ عمل ہے، قبر میں جو ہے مٹی میں مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کی سریعاً مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی ہم ہیں مردوں کو زندگی دینے والے، اور ہم اس کے عمل کو لکھتے ہیں کہ جو اس نے پہلے کیا، اور ہم اس کو بھی لکھتے ہیں کہ جو اس نے آثار چھوڑے۔ آثار میں کیا ہے؟ عمل صالح۔ آثار میں کیا ہے؟ نیک اولاد۔ آثار میں کیا ہے؟ آپ نے مسجد بنوائی۔ آثار میں کیا ہے؟ آپ نے امام بارگاہ تعمیر کرائی۔ آثار میں کیا ہے؟ آپ نے نل لگوا دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آثار ہیں۔ آثار کس چیز کے؟ نیک کے۔ تو جب تک یہ چیزیں رہیں گی اس کا نامہ عمل کھلا رہے گا، اور جب تک نامہ عمل کھلا رہے گا اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ جب پہلی رات دفن کر دیا جاتا ہے اور مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ فقط اصول کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، فروع کے بارے میں سوال نہیں ہوتے۔ مثلا سوال کیا جائے گا من ربو کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، من نبیوں کا۔ تیری کتاب، تیرا دین، تیرا نبی، تیرا امام، تیرا رب، یہ سارے سوالات وہ ہیں
کہ جو خالی اصول کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے یہ نہیں کہتا کہ پہلی رات جو ہے تم قبر میں جا کے اس سے پوچھو کہ نماز پڑھی کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں, حج کیا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ فروع کے بارے میں سوال نہیں ہوتے. جب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تو اسے جواب دیا گیا کہ اللہ ہے عادل مطلق. اللہ عادل مطلق ہے. کہ اس میں اللہ کی عدالت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بھائی اللہ کی عدالت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ پہلی رات قبر کے اندر اس سے سوال کرے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اور مردہ یہ کہے کہ میں نے تو زندگی میں نماز پڑھی ہی نہیں, تو اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پہلی رات فرشتوں سے کہے کہ اس کی قبر کو عذاب سے بھر دیا جائے, اس کی قبر کو انگاروں سے بھر دیا جائے. تو عزیزان گرامی, جب اللہ پہلی رات قبر کی پہلی رات میں عذاب دے چکا, تو پھر یہ جو قرآن کہتا ہے ما نکتبو وقدموا وآثارہم, ہم اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں, اس کے عمل کو بھی لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم اعلان کرتے ہیں پہلی رات میں کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نماز وحشت قبر پڑھ دیجئے فلاں کے لیے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں. تو اگر اللہ پہلی رات نماز کے بارے میں سوال کراتا اور اسے عذاب کر دیا جاتا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ قیامت میں اللہ اسے عذاب نہ کرتا, اس کا نامہ عمل بند ہو جاتا. مگر اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ایسا غفور الرحیم ہوں, اگر تمہاری نسل میں قیامت تک بھی کوئی کسی مرنے والے کے لیے کوئی خیر کرتا رہے گا تو میں اس کے نامہ عمل میں لکھتا رہوں گا. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی, میرے بزرگوں, میرے جوان, عمل انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. روایت میں ہے کہ ان المرء اذا ہلک قال الناس ما ترک وقالت الملائکہ ما قدم. روایت ہے کہ جب انسان ہلاک ہو جاتا ہے, انسان کی موت آ جاتی ہے, تو اس کے مرتے ہی لوگ کہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں مرنے والے نے کیا چھوڑا, مرنے والے نے کیا چھوڑا. وقالت الملائکہ, اور ملائکہ کہتے ہیں ما قدم, مرنے والے نے اپنے جانے سے پہلے کیا بھیجا. بس یہی فرق ہے ہم میں اور ملائکہ میں کہ ہم دنیا دیکھ رہے ہیں اور ملائکہ آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اچھا عمل کرے گا تو مرنے کے بعد اس کے وہی کام آئے گا. اگر اچھا عمل نہیں ہے تو انسان مر جاتا ہے, نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. ایک صلوات دے محمد وآل محمد. اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن ایسا نگرانی, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, ولایت بغیر ولا کے قبر میں بھی گزارا نہیں. کہ انسان سوچے کہ قبر میں جو بغیر ولا کے ہم رہ سکتے ہیں. جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو نماز سرہانے کی جانب سے نور کی شکل میں آتی ہے, اور جب نور کی شکل میں آتی ہے, روزہ پیروں کی جانب سے, زکوٰۃ و خمس داہنی اور بائیں جانب سے, یہ نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. اس کے بعد سینے کی جانب سے ایک نور ساطع ہوتا ہے. یہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نور تمام انوار سے زیادہ ہوتا ہے, زیادہ نور ہوتا ہے. یہ تمام انوار اس نور سے کہتے ہیں کہ آخر تو کیسا نور ہے کہ تیرا نور ہم سے زیادہ ہے. یہ سینے کا نور کہتا ہے کہ اگر میں قبر میں نہ آتا تو تمہیں بھی قبر میں آنے کی اجازت نہ ملتی. میں ہوں
ولایت آل محمد کا نور، بغیر میری ولایت کے نہ نماز کا نور آئے گا، نہ روزے کا نور آئے گا، نہ خمس کا نور آئے گا، نہ زکوٰۃ کا نور آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر ولایت آل محمد نہیں ہے، نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، تو انسان چاہے کتنے عمل کرتا چلا جائے تو کوئی عمل اس کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان حج کے لیے جائے، طواف کرے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے، اتنا طولانی سجدہ کرے کہ اس کی کمر خشک ہو جائے، اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں ہماری ولا نہیں ہے، اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، تو اسے یہ نہ طواف فائدہ پہنچائے گا، نہ یہ سجدہ فائدہ پہنچائے گا، نہ نماز فائدہ پہنچائے گی۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ولایت آل محمد زندگی کا سبب ہے، ولایت آل محمد حیات ابدی کا سبب ہے۔ اگر انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اہل بیت سے منسلک ہو جائے۔ بغیر اہل بیت کے اگر انسان زندہ ہے تو اسے زندہ نہیں بلکہ چلتی پھرتی ہوئی لاش کہا جائے گا، وہ چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ اور اہل بیت کی محبت اور زندگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کربلا۔ جب حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے تو لاشیں تڑپ گئے، آواز آئی کہ اگر موت نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی جانوں کو آپ پر 1000 بار نچھاور کرتے۔ ایسا نے گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے اٹھتا ہے، تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں، اسے تسلیت کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، تشییع جنازہ ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایسا نے گرامی، مرنے والا مر جاتا ہے، مگر پسماندگان کو یہ تو تسلی ہے نا کہ جانے والا چلا گیا، مگر ہمیں کوئی پرسہ دینے والا ہے، ہمیں ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود ہے۔ ایسا نے گرامی، امام سجاد کو یہی تو شکوہ تھا کہ کسی نے امام سجاد سے یہ بھی نہ کہا کہ مولا آپ یتیم ہو گئے۔ یہ مائک بند کر دو بھائی، بند کر دو اس کو، مائک بند کر دینا ہے۔ امام سجاد کو یہی شکوہ رہا کہ کسی نے مجھ سے آ کے یہ بھی نہ کہا کہ مولا آپ یتیم ہو گئے، مولا آپ کے سر پر سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب امام سجاد کی نظر بابا کے لاشے پہ پڑی ہے تو بابا کے لاشے کو دیکھنے کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں، بابا جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، اسے کفن بھی پہنایا جاتا ہے، اسے حنوط بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرے بابا، میرے مظلوم بابا، بابا آپ کو آپ کے خون سے غسل دیا گیا، بابا آپ کو کربلا کی مٹی سے حنوط کیا گیا، اے میرے مظلوم بابا، کسی نے آنے کے بعد مجھے پرسہ بھی نہیں دیا،
ہاں عزیزان گرامی اولاد والو تصور کرو، جب عزیز و زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی تو زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا. زینب گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش حسین کے قریب آئی. آنے کے بعد گھٹنیوں کے بل کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے، اے میرے نانا، نانا آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن نانا آپ کا نواسا حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے. اولاد والو تصور کرو، زینب کہتی ہے، نانا آپ نے حسین کے گلے کے بوسے لیے، نانا آپ نے حسین کے سینے پہ بوسہ دیا، نانا آپ نے حسین کے بازوؤں کے بوسے لیے، لیکن نانا آج جہاں زینب بوسہ لے گی وہاں نہ نانا آپ نے بوسہ دیا، نہ بابا علی نے بوسہ لیا، نہ اماں زہرا نے بوسہ لیا. یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے. زینب نے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھنے کے بعد ارے زینب کہتی ہے، اے میرے ماں جائے مجھے معاف کر دینا. زینب کہتی ہے، میرے ماں جائے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنی ردا کا کفن دوں گی، لیکن میرے ماں جائے میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. اے میرے ماں جائے حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں اپنے بالوں سے تیرے لاشے پہ سایہ کر لیتی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے، علامہ قزوینی ایک جملہ لکھتے ہیں کہ شام کا بازار نہ لکھا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شام کے بازار میں زینب بے ردا لے جائی گئی. شام کا بازار ایسا تھا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار. تو عزیزو، جب ایک یمن کا تاجر آتا ہے شام میں، تو جب وہ بازار شام سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بازار کی دیواروں پر خون کی چھینٹیں لگی ہوئی. یہ دیکھ کے سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ آخر کیا شام والے جب قربانی کرتے ہیں تو کیا یہ قربانی چھتوں پر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دیواروں پر چھینٹیں آ جاتی ہیں؟ اس نے ایک شامی سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا تم لوگ قربانی اپنی چھتوں پہ کرتے ہو؟ وہ شامی رونے لگا، اپنے سر کو دیوار سے ٹکراتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. کہنے لگا، بھائی تاجر لگتا ہے تم مسافر ہو. وہ کہتا ہے میں یمن کا رہنے والا ہوں. وہ شامی کہتا ہے کہ ابھی 6 مہینے پہلے ارے غریب کی بہن یہاں سے گزری ہے. جب تازیانہ پڑتا تھا تو خون کی چھینٹیں دیواروں پہ جاتی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بازار شام و کوفہ میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا، سہیل حج کر کے واپس آئے، دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے. پوچھا کسی سے کہ کیا اس شہر میں کوئی عید ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ نہیں، کوئی عید نہیں ہے.
وہ اس کو ایک طرف لے جا کے کہتا ہے کہ بھائی لگتا ہے تم مسافر ہو. سہیل کہتے ہیں کہ ہاں میں حج سے واپس آ رہا ہوں, میں نبی کا صحابی سہیل ہوں. بتانے والا رو کے کہتا ہے سہیل کوئی عید نہیں ہے, یہ بازار جو سجے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے سجائے گئے ہیں کہ علی کی بہو بیٹیاں ارے ادھر سے گزاری جائیں گی. ایک مرتبہ بتانے والا کہتا ہے سہیل وہ 9 کے نیزے پہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ حسین کا سر, علی کا بیٹا حسین کا اس کے برابر میں جو تم سر دیکھ رہے ہو وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. ایک مرتبہ بتانے والا رو کے کہتا ہے اے سہیل یہ لوگ کتنے ظالم تھے کہ انہیں 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہ آیا. وہ جو علی اکبر کے برابر میں سر دیکھ رہے ہو وہ علی اصغر کا سر ہے. بتانے والا کہتا ہے سہیل یہ جو تم بیمار دیکھ رہے ہو نا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق ہے, یہ حسین کا بیٹا سید سجاد. سہیل سید سجاد کے قریب آئے, آنے کے بعد سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. امام گردن اٹھانا چاہتے تھے مگر توق اتنا بھاری تھا کہ امام گردن نہ اٹھا سکے. ہلکا سا اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد نحیف سی آواز میں کہا بھائی تو کون ہے کہ جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا؟ ارے ہمیں تو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے. سہیل کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل ہوں, مولا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں سہیل اگر تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہو تو درہم و دینار ان نیزہ برداروں کو دے دے اور ان سے کہہ دے کہ یہ سروں کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ تماشائی سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے اور میری ماں بہنوں پہ ارے نامحرموں کی نظر نہ پڑے. سہیل جاتے ہیں, جانے کے بعد درہم و دینار دیے. بس 2 منٹ کے مصائب اور درہم و دینار دیے. آئے امام کی خدمت میں, آنے کے بعد کہا مولا میں درہم و دینار دے آیا. امام سجاد نے دعائیں دی. سہیل کہتے ہیں کہ مولا اگر اور کوئی خواہش ہو تو بیان کیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں سہیل جا پیچھے چلا جا, اونٹ کی ننگی پیٹھ پر میری پھوپھی اماں بیٹھی ہے, جب میری پھوپھی اماں سے معلوم کر لینا. عزیزو سہیل چلنے لگے. ابھی سہیل چند قدم چلے تھے کہ امام نے آواز دی سہیل میرے قریب آ. سہیل قریب آیا. امام سجاد فرماتے ہیں سہیل آنکھیں جھکا کے جانا. ارے آنکھیں جھکا کے جانا, میری پھوپھی اماں بے ردا ہے. عزیزو سہیل آگے بڑھے. سہیل اونٹ کے قریب گئے, گردن جھکائے ہوئے, آواز دے کے کہتے ہیں شہزادی آپ پر میرا سلام ہو. زینب نے سلام سنا. جواب سلام دے کے زینب کہتی ہیں اے بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ سہیل کہتے ہیں شہزادی میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل ہوں, بتائیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو. بس زینب کا دل بھر آیا. زینب کو بے ردائی یاد آئی. زینب کہتی ہے سہیل اگر ہو سکے تو چند چادریں لا کے دے دے تاکہ ہم اپنے سروں پر چادریں ڈال دیں. سہیل کہتے ہیں میں چادریں لے کر آیا. لانے کے بعد شہزادی کو چادر دی. شہزادی نے چادروں کو تقسیم کیا. جب تقسیم کر دیا شمر ملعون کو پتہ چلا. شمر ملعون آتا ہے نیزے کی نوک سے
سب کی چادروں کو اتار لیا، بس زینب کا دل بھر گیا۔ زینب نے فرات کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد زینب کہتی ہے اے میرے غیرت دار، اگر آج تم ہوتے تو زینب کی ردا نہ چھینتی۔ آئے سہیل امام سجاد کے پاس، بس یہ آخری جملہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کوئی اور خواہش ہو تو بیان کیجیے۔ امام سجاد فرماتے ہیں سہیل یہ میرا طوق بہت بھاری ہے، یہ میرا طوق کانٹے دار ہے، اس کے کانٹے میری گردن میں گڑے ہوئے ہیں۔ اے سہیل اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کپڑا میرے طوق کے نیچے رکھ دے۔ سہیل کہتے ہیں میں وہ وقت بھول نہیں سکتا جب میں نے طوق ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ امام کی گردن زخمی ہے، ارے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کپڑا رکھا اور طوق کو رکھ دیا، اتنے میں شمر ملعون کو پتا چلا، ارے ایسی بے دردی سے کپڑا کھینچا، امام سجاد تڑپ گئے، آواز دی اے بابا اس ظالم نے مجھ پر اتنا ظلم کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو آنسو غم حسین میں گرے ان کا مجاد کا ذریعہ قرار دے، جا جا بھی شان حیدر کرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو عالی تر فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما۔ پروردگار اس مہلک بیماری سے اور تمام امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جلد وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانے کے زور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں